الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ دیکھو بات چل رہی تھی مثبت اور منفی باتوں کے نتائج، سوچ کے نتائج۔ جس طرح بات ہوئی تھی کہ اختلاف رائے جو ہے وہ بھی ایک رحمت ہے، اس سے کئی چیزیں کھل کر آتی ہے۔ جی، اختلاف رائے کی وجہ سے جھگڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس پر سوچنا چاہیے، ہاں، اور اس میں سے اچھا پہلو نکالنا چاہیے، کیونکہ رائے میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، فیصلہ تھوڑا ہوا ہے، پھر فیصلہ کرنے سے پہلے آپس میں بیٹھ کر غور و فکر کر کے پھر کسی بات کا فیصلہ کریں۔ اب ساس بہو کے جھگڑوں کا بہترین حل ہے، دیکھو زوجین کے درمیان کبھی جھگڑے عموماً ساس بہو ہی سے جنم لیتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان میں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ اکثر میں ساس بہو سے ہی آتے ہیں، اس کی پیداوار وہاں ہوتی ہے، پھر وہ ان کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی جھگڑوں کا ایک بہترین حل ہے، اگر وہ طریقہ اختیار کر لیا جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ساس بہو کی بنیاد پر جھگڑے کھڑے ہو، ساس بہو کی بنیاد پر جھگڑے کھڑے ہو۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی شروع ہی سے یہ سمجھوتا کر لے، یہ آپس میں طے کر لے کہ میاں اپنی بیوی کے والدین کی خدمت کرے، میاں شوہر اپنی بیوی کے والدین کی خدمت کرے اور ضروریات کا خیال رکھے، اور بیوی اپنے خاوند کے والدین کی خدمت کرے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے تیار رہے، یعنی دونوں اپنے اپنے سسرال کی خدمت اور معاونت کے لیے عملی طور پر تیار رہے۔ دیکھو ویسے بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شادی سے پہلے ایک والد اور ایک والدہ، اور شادی کے بعد دو والد اور دو والدہ ہوتی ہے، یعنی ساس سسر کے حقوق اپنے ہی والدین کی طرح ہے۔ تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ختم ہو جائے گا کہ شوہر اپنے ساس کی اور سسر کی خدمت میں رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بیوی بھی اپنے ساس سسر کی خدمت میں رہے، تو ادلا بدلا ہو گیا، کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ میرے پاس ایک خاتون آئی جو کافی پڑھی لکھی لگتی تھی، شاید ایم اے کیا ہوا تھا۔ اس نے پردے کے پیچھے بیٹھ کر بات کی، اپنی ساس کے بڑے گیلے شکوے کیے کہ ناک میں دم کر رکھا ہے، بات بات پر نوک جھونک کرتی ہے۔ غرض اس نے ساس کا خوب رونا رویا، تقریباً آدھا گھنٹہ ساس کے شکوے کرتی رہی، اور اس دوران وہ رو پڑی، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ خاوند میرے ساتھ بہت اچھا ہے، بہت پیار سلوک رکھنے والا ہے، اس کے خاوند کی ایک فیکٹری ہے، بڑا کھاتا پیتا گھرانہ ہے، اور کار بنگلہ اس کے پاس ہے، لیکن ساس کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ جب اس نے بتایا کہ خاوند اس کے ساتھ بہت اچھا ہے تو اسے کوئی شکوہ نہیں، تو میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ کیا آپ کو خاوند اور گھر اچھا لگا؟ کہنے لگی جی ہاں۔ میں نے پوچھا کہ آپ اس گھر میں کیسے آئی؟ سوال ہوا نا، سوال پوچھو، آپ اس گھر میں کیسے آئی؟ کہنے لگی وہ تو میری ساس میرے گھر آئی، مجھے دیکھا، پسند کیا، اور مجھے شادی کر کے بیاہ کر کے لے آئی۔ اس پر میں نے کہا کہ اس نے تو آپ پر احسان کیا کہ اتنے اچھے گھر میں آپ کو لے آئی جس میں آپ کو خاوند بھی اچھا ملا، اس بڑے احسان پر تو آپ کو عمر بھر اپنی ساس کا شکر گزار رہنا چاہیے تھا، لیکن شکوے کیسے؟ دیکھو بات کو اسی کی بات سے پلٹا۔ میں نے کہا اب بتائیے کہ اتنے بڑے احسان کے مقابلے میں تمہاری یہ باتیں کیسی ہے؟ کہنے لگی وہ خاتون کہنے لگی
آپ نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا، اس احسان کے مقابلے میں تو کوئی واقعیت باتیں واقعی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. لو مسئلہ حل ہو گیا. دماغ میں پین چپک گئی تھی نا، وہ نکال دی. ہاں؟ وہ نکل گیا تو ختم ہو گیا، مطلب دماغ کھل گیا. تو یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ کسی ایک پوائنٹ پر انسان وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور اسی سے اس کو ہر چیز برا نظر آتا ہے. اس پوائنٹ کو نکال دو تو فوراً سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اب دیکھو جب اس کو بتایا کہ ارے اس ساس کا تو تیرے پر کتنا بڑا احسان ہے، کتنا اچھا گھر دیا، تو شکوے ختم ہو گئے اس کے. ورنہ ابھی تک کیا ہے، سب کچھ ہے لیکن ساس کے شکوے کر رہی تھی. تو دیکھو یہ سوچ کا فرق ہوا. ایک انجینئر صاحب تھے، اس کے بیٹے کی سوچ دیکھو. سوچ کا زاویہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. ایک انجینئر صاحب ہے، یہ تو قصہ ہو گیا تھا جو وہی 2 بار آیا، وہ جو میپ تھا نا ورلڈ کا، اس کے بارے میں تھا. اب آگے ایک انجینئر صاحب نے تو یوں حکمت عملی کے ساتھ بچے کو متبادل کام پر لگا دیا اور بچے پر سختی نہ کی، لیکن اب فرما رہے کہ ہمارے ہاں قاری صاحبان قرہ حضرات کے لیے چند اصلاحی مشورے. جو قاری ہے، جو حفظ کلاس پڑھاتے ہیں، جو بچوں کو مدرسہ پڑھاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اصلاح کا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں قاری صاحبان تو بچوں کو بہت مارتے ہیں، یہ بچوں پر ظلم کرتے ہیں. یاد رکھنا، یہ بچوں پر ظلم کرتے ہیں. روز محشر ان سے پوچھ ہوگی، مارنے والے ظالم ہیں اور جن کو مارا جا رہا ہے وہ مظلوم ہے. جتنے علماء ان باتوں کو سن رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا آپ کو سوچے کہ ہم کہاں پر ہے، کس طریقے سے چل رہے ہیں. ان کے لیے بہت اصلاحی چیزیں ہیں کہ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. تو دیکھو مارنے والے کون ہیں؟ ظالم ہیں، اور جن کو مارا جا رہا ہے وہ مظلوم ہے. قیامت کے دن دونوں ظالم اور مظلوم بن کر پیش کیے جائیں گے. شریعت میں اس طرح مارنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. دیکھو ہم نے بڑے بڑے علماء اور مفتی حضرات سے اس مسئلے کی تحقیق کی ہے. البتہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بچے کو سزا دینا ضروری بھی ہو تو اوسط درجے کے 3 تھپڑ لگائے جا سکتے ہیں، درمیانی 3 سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ پر، کیونکہ چہرے پر مارنے کی ممانعت آئی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو بچہ تھوڑا سا بھول جائے تو ڈنڈے مار دیں گے، ڈنڈے ماریں گے. نہیں دیکھتے کہ سر پر لگ رہا ہے، ناک پر لگ رہا ہے یا کہاں لگ رہا ہے. ارے اللہ کے بندے، وہ بچہ ہے، تم نہیں بھولتے؟ وہ بھی بھول جاتا ہے. اگر اسی قاری صاحب سے وہی پارا سنا جائے، اسی قاری صاحب سے وہی پارا سنا جائے تو 10 دفعہ بھولیں گے. اور بچے نے تو بھولنا ہی ہوتا ہے. اس نے کون سی چوری کر لی ہے یا کوئی اور جرم کر لیا ہے جو اس قدر سزا دی جاتی ہے؟ اس طرح تو بچے سنورنے کے بجائے الٹا بگڑ جاتے ہیں اور دین اور مدارس سے باغی ہو جاتے ہیں. پھر دین سے ان کو نفرت ہو جاتی. یاد رکھنا، دین سے بڑی نفرت ہو جاتی. دین سے نہیں، پھر دین کے دینداروں سے بھی، دین کے علماء سے بھی، سب سے ان کو نفرت. بولے یہ لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں. مدارس سے قاری صاحب تو سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں اور ثواب کا کام ہے، لیکن یہ گناہ ہے. یاد رکھنا، جس کا جواب آخرت میں دینا پڑے گا. دراصل جو لوگ بچوں کو مارتے ہیں عموماً اپنے نفس کی وجہ سے مارتے، اپنے نفس کی وجہ سے مارتے کہ ان کا نفس ابھر آتا ہے اور گویا اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے مارتے ہیں کہ ہم تم کو پڑھا نہیں سکتے، مار مار کر پڑھائیں گے. شکست تسلیم کرتے ہوئے مارتے ہیں کہ ہم اس بچے کو سمجھانے سے عاجز ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھانے سے قاصر ہے.
مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ بچے کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دی جائے۔ میرے دوستو، بچوں کو تعلیم میں چلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے، تعلیم میں اور دین کا شوق لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو وقتاً فوقتاً ترغیب دے کر محنت کا شوق دلایا جائے، اسٹوریاں سنا کر، سمجھے، شوق دلایا جائے، انعام دے کر۔ بچے معصوم دل ہوتے ہیں، اچھی باتوں کا اثر بہت جلد قبول کر لیتے ہیں اور ذوق و شوق سے محنت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ذہن سازی ہے، اور بچوں کی ذہن سازی کرنا مستقل ایک کام ہے، اور یہ ہم نے سیکھا نہیں ہوتا۔ دیکھو، پڑھانا اور ہے اور بچوں کے ذہن کو بنانا اور ہے۔ جی، ہم پڑھانا تو سیکھ لیا ہے، بچوں کو ذہن بنانا نہیں سیکھا۔ ذہن بنانا نہیں آتا اس لیے مارتے ہیں، اور جب ذہن بنانا آ جاتا ہے تو پھر انسان مارتا نہیں ہے بلکہ اس کے طریقے بدل دیتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، سمجھے۔ تو فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے، ذہن بنانا ایک مستقل کام ہے، اس سے بچوں کی شروع ہی سے ذہنی نشو نما ہونے لگتی ہے اور بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن بات بات پر بچوں کو ڈانٹنا اور ہر معمولی غلطی پر سزا دینا، یہ منفی رویہ ہے، یہ نیگیٹو سوچ ہے۔ اس طرح بچہ ڈانٹ ڈپٹ اور مار سہنے کا آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے اور پڑھائی سے دل چرانے لگتا ہے، کیونکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ استاد کی ڈانٹ اور مار کٹائی ایک لازمی چیز ہے، وہ یہی سمجھ لیتا ہے، پھر اسے وہ بھاگتا ہے۔ اس لیے پھر بچے کیا ہے، ماں نے تو گھر سے مدرسے میں بھیج دیا اور بچہ راستے میں کھیل رہا ہے، کیوں نہیں جاتا مدرسہ؟ وہ یہی وجہ ہوتی ہے، اس کو کھیلنے کا شوق ہے نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ استاد مجھے مارے گا، اور کل مجھے مارا تھا، ابھی تک تو وہ زخم ہے اور آج بھی مجھے مارے گا، تو ماں نے تو بھیجا پڑھنے کے لیے اور یہ راستے میں کھیل رہا ہے، پھر راستے میں سے کھیل کر جب مدرسہ چھوٹے گا گھر پہ جائے گا۔ تو یہ بچے نے یہ حرکت کیوں کی، یہ غور کرنا چاہیے کہ بچے کو کوئی نہ کوئی تکلیف مدرسے سے ہے، اس لیے وہ گیا نہیں، تو وہ دور کرنی چاہیے۔ اب استاد بھی کہتے ہیں تیرے کو گھر سے تو بھیجا تھا، پھر تو مدرسے کیوں نہیں آیا؟ ماں باپ کو فون کرتے، ہاں ہم نے بھیج دیا تھا، پھر تو بچے کی تو اور زیادہ پیٹا ہے۔ ارے اس کو لو تو صحیح، اس کو سمجھاؤ، اس سے پوچھو، سوالات کرو۔ بہت کم بچے ہوتے جو شرارت صرف ہوتی ہے اور راستے میں کھیلنے لگ جاتے ہیں، ورنہ کچھ بچے تو ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے۔ تو اس منفی رویے کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے دل میں استاد کی عقیدت اور ادب نہیں رہتا، بلکہ استاد سے بغض، نفرت اور وحشت جنم لیتی ہے۔ اب جس استاد سے ہی اس کو بغض اور وحشت ہو گئی، اب بڑا ہو کر وہ کیا کرے گا بچاؤ؟ پھر وہ اسلام کے خلاف نہیں چلے گا، تو قصور کس کا؟ ہمارا ہے کہ ہم نے اس بچے کو ہی دین کے خلاف ہی کر دیا، نفرت دلا دی۔ تو بتاؤ ہم نے اس کو صحیح پڑھایا یا غلط پڑھایا؟ کیونکہ دین تو کیا ہے، قریب کرنے والا ہے، دور نہیں کرتا ہے۔ دین دشمن کو بھی قریب کر دیتا ہے، اور یہ تو دین کا دشمن بن گیا۔ اس کا مطلب ہم نے دین پیش کرنا ہمیں نہیں آیا، اور یہی چیزیں آہستہ آہستہ پختہ ہو کر اس کو مستقل باغی بنا دیتی ہے، اور وہ جوان ہو کر بھی مسجد، مدرسہ اور مولوی سے متنفر رہتا ہے، اور اعمال صالحہ سے خالی ہی دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بیچارہ۔ تو وجہ کون بنا؟ استاد ہی بنتا ہے، یا تو ماں باپ بنتے ہیں۔ کبھی کبھی ماں باپ بھی ماں ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، تو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر بچہ چلا جاتا ہے، کسی بھی جگہ پر رہ کر اپنا کام کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے، کیونکہ اس نے ماں باپ نے اتنا تنگ کر دیا تھا کہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، گھر چھوڑ دیا۔ جی، تو اس لیے مدرسہ جیسے چھوڑ دیتا ہے ویسے ماں باپ کو بھی چھوڑ دے۔ کتنی بڑی خرابی پیدا ہوئی، اور ان خرابیوں کے ذمہ دار کون ہے؟ مسجد کے قاری صاحب اور مدرسے کے استاد ہے۔ جہاں تک بھولنے کا تعلق ہے تو یہ ایک فطری چیز ہے
کیا انبیاء علیہ السلام سے سہو سرزد نہیں ہوا؟ حالانکہ انبیاء پر تو جا کر انسانیت کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور یہ اس لیے کہ بھول اور لغزش تو آدم کے خمیر میں رکھ دی گئی ہے، جو ایک مفید چیز ہے، بشرطے کہ اصلاح مناسب طریقے سے کر دی جائے۔ اس سے بچہ بھول جاتا ہے، کوئی بات نہیں، دوبارہ کل پھر سے سنو، بولا آج بھول آئی تھی، لیکن مار ڈپٹ تو نہیں ہے نا۔ ہاں، وہ چاہے 1 سال میں حافظ نہ بنے تو 2 سال میں بنے گا، 3 سال میں بنے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اس طریقے سے بچے کو نہیں کرنا ہے۔ اور حافظ نہ بنا بھی تو کوئی بات نہیں کہ بھائی نہیں پڑھ سکتا، یہ بس اس کو اتنا ہی رہنے دو، آگے دین سے تو اس کو محبت رہے گی، لیکن اس کو حافظ بنا دیا لیکن وہ اتنا دین کا دشمن بنا ہے کہ قرآن بھی بھولے گا۔ اس لیے اکثر علماء اس بات کو جانتے نہیں ہیں، تو اس لیے سوچے اور تھوڑا سا غور و فکر کرے اور بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے ان سے کام لے۔ اور ابھی کا جو زمانہ ہے تو اس میں تو اسکول والے ہم سے بھی زیادہ پیار دے رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان اسکول والوں سے بھی زیادہ پیار دیں گے تو بچہ ہمارے دین پر ہوگا۔ بھول اور لغزش پر یہی مثبت سوچ ہے، اور بھول پر لال پیلا ہو کر سزا دینا، لال پیلا ہو کر سزا دینا منفی سوچ ہے۔ جی، اگر سزا دینا ضروری ہی ہو تو درد اور چوٹ والی سزا دینے کے بجائے ایسی سزا دی جائے جو تھکا دینے والی ہو، سمجھے؟ مثلا دیر تک کھڑا رکھنا، یا دونوں ہاتھ اوپر کرا دینا، ایسا تو وہ ہاتھ تھک جاتے ہیں نا اس کے، دونوں ہاتھوں کو اوپر کرا لو تو دیکھو یہاں سے پھر وہ اس کو درد شروع نہیں، اس کو اوپر ہی رکھو، تو ایسی سزا جس میں درد تھکا دینے والی ہو تو اوپر کرا دینا، یا ایک پاؤں اوپر کرا دینا اور ایک پاؤں پر کھڑا کرو، یا دونوں ہاتھوں میں کوئی معمولی وزن پکڑا دینا، بازوں کو متوازی کر دینا، تو یہ طریقہ، یا اس کو رکو میں ڈال کر اوپر ایک وزن رکھ دو کہ گرنے نہیں پائے، سمجھے؟ تو یہ ایک طریقہ ایسے ہے کہ جس میں بچہ تھکتا ہے، اگر سزا دینا ضروری ہی ہو تو پھر اس طریقے سے دی جائے جس میں کوئی چوٹ اور درد نہ ہو اور بچہ تھکے اور اس کو تنبیہ بھی ہو جائے۔ ایک طریقہ بھی ہے کہ غلطی پر سزا دینے کے بجائے اچھا سبق سنانے والوں کو، اور ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سزا اس طرح کی دی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ غلطی پر سزا دینے کے بجائے اچھا سبق سنانے والے کو انعام دیا جائے، پتہ ہے؟ اچھا سبق سنانے والے کو انعام دیا جائے، تو ظاہر بات ہے وہ دوسرے کو تو پھر وہ جلن ہوگا نا، تاکہ دوسرے بچے بھی ذوق و شوق کے ساتھ پھر سبق یاد کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ہے بچوں کو، یعنی الگ الگ طریقہ اختیار کرے، جس نے اچھا سنایا یا تو کہو پہلے سے، دیکھو جو اچھا سنائے گا ہم اس کو آج ایک انعام دیں گے، تو بچے کو تیاری کا موقع بھی مل گیا، اور پھر دوسرے دن برابر لو، اور جس نے اچھا سنایا اس کو انعام دو، بھائی دیکھو تم سب کو بھول آئی ہے اس لیے تم کو نہیں ملے گا، اور اس کے اندر ایک بھی بھول نہیں ہے، اس نے اچھا سنا اس کو انعام دیا۔ اب بچوں کو شوق ہو جائے گا، اچھا پھر ان کو ٹائم دو کہ اچھا تم کو پھر ٹائم دیا جاتا ہے، کل تمہارا سنیں گے، چلو کل تم میں سے اگر اچھا ہے تو تم کو بھی انعام دیں گے، تو اب ان کو ایک دن، اب جو دوسرا دن ملا ہے وہ اور زیادہ شوق سے یاد کریں گے۔ تو اس طریقے سے مطلب بچوں کو الگ الگ طریقے سے لیا جائے جس سے بچے قریب ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بات بھی ضمناً عرض کر دوں کہ بعض مدارس میں اساتذہ اپنے طلبہ سے بات کرتے وقت بڑی بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں۔ یہ بہت ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بعض اساتذہ، استاد جو ہے وہ طلبہ سے بات کرتے وقت بے احتیاطی سے کام لیتے، بعض بچوں کو خواہ مخواہ شیطان کہہ دیتے، شیطان کہیں کا پڑھتا نہیں ہے، خبیث، خنزیر، بدماش جیسے ناموں سے پکارتے ہیں۔
تو یہ استاد کو یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ برے ناموں سے بلاتے ہیں۔ یہ تو ایک مثال دی ہے۔ اور بعض کو ان کے اصل ناموں کو بگاڑ کر پکارتے ہیں۔ ان کا نام ہوتا ہے تو اس نام کو بگاڑ کر، حالانکہ ان کے منصب اور مرتبے کے اعتبار سے یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ استاد کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ تو عام ہوتا ہے، خبیث، شیطان، سب کہہ دیا، یا اور بھی دوسرے نام۔ تو بچے کا اچھا نام ہے، اس کا اچھا نام لیا جائے، اور اس کے سامنے کوئی دوسرے الفاظ نہیں بولا جائے، اور دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل بھی نہ کیا جائے۔ ویسے بھی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے نام مت دو۔ لہٰذا ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جن بچوں کو آج ہم اس طرح تربیت دے رہے ہیں، آخر آگے جا کر جب یہی بچے استاد بنیں گے، پھر اپنے شاگردوں سے بات کرتے وقت یہی منفی رویہ اپنائیں گے، تو اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ ہم سب کو، جو پڑھایا ان کو۔ اللہ کے مہمانوں سے یہ سلوک کر کے اپنے آخرت خراب نہ کیجیے، کیونکہ یہ تو مہمان ہے نا۔ طالب علم کون ہے؟ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کا دین پڑھنے آئے ہیں۔ تو استاد کو چاہیے کہ ان مہمانوں کی عزت کرے، اچھے ناموں سے پکارے، اور چھوٹے ہیں تو ان کو بیٹے سے پکارے، ان کو قریب کرے، ان کو انعام دے، تاکہ ان کے اندر دین کا شوق اور جذبہ بڑھے، اور جو پچھلی غلطیاں ہو گئی ہے اس سے اللہ سے بھی معافی مانگے، اور ان بچوں کو بھی کسی طریقے سے اچھا پیار دے کر ان کو راضی کر لیا جائے۔ دنیا کی یونیورسٹیوں کا یہ جاننے کے لیے سروے کیا گیا کہ امتحانوں میں فرسٹ آنے والے طالب علم کس ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ اس پر ریسرچ کیا گیا کہ جو بچے یونیورسٹیوں میں فرسٹ آتے ہیں تو فرسٹ آنے کی تو ان کا ذہن کیا ہے، اس پر ریسرچ ہوا ہے، کئی طرح سے تجزیہ کیا گیا، اینالائز کیا گیا، اور مختلف وجوہات پر غور کیا گیا۔ تو ایک بات سب میں کامن، مشترک نکلی، جو فرسٹ آنے والے بچے ہیں طلبہ مثبت سوچ کے حامل ہوتے ہیں۔ دیکھا، ایک نمبر پر آنے والے، کامیاب، اعلیٰ درجات میں کامیاب ہونے والے وہ طلبہ مثبت سوچ کے حامل ہوتے، یہ بات سب میں نکلی، جس کی وجہ سے ان میں اطمینان بھی زیادہ ہوتا ہے، کانفیڈنس۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر سوچ مثبت ہو تو انسان کے اندر کا سسٹم بھی ٹھیک کام کرتا ہے، انسان کے اندر کا سسٹم بھی ٹھیک کام کرتا ہے، کیونکہ انسان کی سوچ اندرونی نظام کو کنٹرول کرتی ہے۔ انٹرنل سسٹم اندرونی نظام کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر انسان کی سوچ منفی ہو جائے تو اندر کا سسٹم بھی غلط چلتا ہے، کیونکہ انسان دماغ بدن میں کی حیثیت رکھتا ہے، انسانی دماغ بدن میں کنٹرول کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانی دماغ بڑے پیچیدہ نظام عصبی کے ذریعے جسم کے تمام نظاموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ جی، تو یہ جو دماغ ہے نا، وہ جسم کے تمام نظاموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ سارا نظام نہایت ہی حساس اور متاثر ہونے والا ہوتا ہے، جس کے باعث سوچ کا مثبت اور منفی رخ بہت ہی آسانی سے اندرونی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ صرف سوچ کے بدلنے سے اندر کا سسٹم بالکل بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کمرے سے بلی کو بھگانا ہو، اگر کمرے سے بلی کو بھگانا ہو اور دروازہ کھلا ہو تو وہ آسانی سے بھاگ جائے گی، اور اگر دروازہ بند کر کے اسے مارنے کی کوشش کریں گے تو وہ گلے پڑ جائے گی، یعنی گلا پکڑ لے گی تمہارا۔ کیوں؟ ویسے تو آسانی سے نکل گئی، اور اب کیوں حملہ کر رہی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سوچ حالات کے مطابق بدل گئی۔ سمجھے؟ حالات کے مطابق بدل گئی۔ دروازہ کھلا تھا تو حالات میں اس کی سوچ یہ ہوئی کہ میرے نکلنے میں بھی آسانی ہے، تو نکل گئی۔
نئی صورت حال سے دروازہ بند تھا تو نئی صورت پیدا ہوگی، تو اس سے نمٹنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور لڑنے کے لیے کمر بستہ ہوگی. تو دیکھا اس نے سوچ بدل دی. وہی بلی جو معمولی حرکت یا آواز کے اندر سے بھاگ جاتی تھی، آواز کے ڈر سے بھاگ جاتی تھی، اور آج وہ حملہ کر رہی ہے. صرف سوچ بدل جانے سے اپنے سے سینکڑوں گنا قوی انسان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگی. ارے سمجھے کچھ؟ سوچ بدل جانے سے اپنے سے زیادہ قوی ہے نا انسان، لیکن اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوگی. کیوں؟ کہ اس نے اپنی سوچ بدل دی. کیا میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے حملہ کے. تو یہ ہے کہ آج طلبہ امتحان کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے. دیکھو آج طلبہ امتحان کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے، حالانکہ وقت ہوتا ہے، صحت ہے، ذہانت ہے، لیکن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. کیوں دل نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ سوچ منفی ہوگی، جس کے باعث ذہنی طور پر تیار نہیں ہو سکتے. اس طرح اندر کا سسٹم ڈاؤن ہونے سے انسان کے اندر ول پاور، قوت ارادی، انسان کے اندر ول پاور یعنی قوت ارادی نہیں رہتی ہے. سسٹم ڈاؤن ہو گیا تو قوت ارادی نہیں رہتی. قوت ارادی ہے یا قوت فیصلہ نہیں رہتی. یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے. کیونکہ انسان کے اندر ایک ارادے کی قوت ہوتی ہے، جب بھی جا کے انسان جاتا ہے، کام پر جاتا ہے، یا کوئی سوچتا ہے، یا کوئی کام کرتا ہے، یا کوئی چیز بناتا ہے، پہلے ارادہ کرتا ہے، اس کے ارادے میں نہیں مجھے کام کرنا ہے، تو یہ قوت ارادی ہوتی. اور وہ قوت ارادی اگر کمزور ہو گئی تو سوچتا ہے پتہ نہیں میرے سے ہوگا کہ نہیں ہوگا. لو پتہ نہیں میں کرنے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے بگڑ جائے، اور یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے. اب یہ اس کو کہتے ہیں اندر کا سسٹم ڈاؤن ہے. یہ جو ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں وساوس. اس کو کہتے ہیں وساوس کہ اس کا اندر کا سسٹم ڈاؤن ہو گیا. اور جب اندر کی قوت ارادی ہوتی ہے تو پھر وسوسوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور ہمت سے کام کرتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو یہ ہے، یہ چیز اللہ کو ناپسند. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہمتی کو پسند فرماتے ہیں، اور بلند ہمت لوگ ہی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. اب جو بلند ہمت ہوتے ہیں پھر وہ دوسروں کو بھی ہمت دیتے ہیں. اچھا بھائی جاؤ تم کرو، کوئی بات نہیں، جو کچھ بھی نقصان ہوگا انشاءاللہ ہم پیچھے بیٹھے. اب اس کے اندر بھی قوت آ گئی. جو اس کے اندر کمزوری آ رہی تھی تو سامنے والے اس کو کہا تم بالکل فکر مت کرو، جاؤ جو نقصان ہوگا تم فکر نہیں کرو. تو اب اس کے اندر بھی یہ ہوا کہ پہلے قوت ارادی میں تھا کہ نقصان ہو جائے گا تو یوں ہوگا وہ ہوگا، اور اب اس کو ہمت ہوئی. تو ہر انسان کچھ نہ کچھ بگاڑتے کرتے آگے بڑھتا ہے. جیسے بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو گرتے پڑتے پھر دوڑتا ہے نا. تو وہ اندر ارادی قوت آ جاتی ہے. تو دوسروں کے اندر اگر تربیت کرنی ہے تو ان کے اندر بھی قوت ارادی کو کمزور مت کرو. آج تو سامنے والے کے اندر بھی قوت ارادی کہ میں کام کروں، دوسرا آ کر کیا کہتا، ارے تم ایک کام کرو، ایسا کرنے جاؤں گا تو یوں ہوگا یوں ہوگا. لو بغیر کچھ بھی نقصان کے اس کو وسوسے میں ڈال دیتے. تو اس نے اس کی قوت ارادی کو کمزور کر دیا. تو فرمایا بلند ہمت لوگ ہی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ عملی زندگی میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اچھے مقاصد کے حصول کے لیے انسان کے اندر خود اعتمادی اور مضبوط قوت ارادی کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. مضبوط قوت ارادی کہ جو کام چاہا ہے اس کو کرنا ہے. اس میں پرابلم آتے ہیں تو اس کو اس کے لائن سے پوچھو، اس کے ماہرین سے، اس کے لوگوں سے پوچھو، اور کام کو کرنا ہے. پوچھ کے حاصل کرو. اور اعتمادی کیا، میرے سے کام ہوگا، اللہ سے مانگتے بھی جاؤ، خود پر نہیں، اللہ سے مانگتے جاؤ اور کام کرتے جاؤ.
تو بہت ضروری ان اعلیٰ صفات کے حصول کے لیے آدمی کی سوچ کا مثبت ہونا ضروری ہے، کیونکہ منفی سوچ کے ساتھ ان صفات کا پیدا کرنا ناممکن ہے۔ جی ایک باکسر گزرا ہے، مائک نائسن، دنیا کا بڑا باکسر تھا، کسی مقدمے میں ملوث ہونے کی وجہ سے جیل میں بند رہا، کوئی مقدمہ ہو گیا، جیل میں اسے باقاعدہ پریکٹیکل اور ورزش کرنے کا موقع نہ ملا، پریکٹس کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی درجے میں وہ پریکٹس کرتا رہا جیل میں بھی۔ دیکھو اپنے آپ کو ایک فٹ رکھتا اور اپنے آپ کو فٹ رکھا۔ اسی دوران اس نے اسلام قبول کر لیا جیل میں ہی، تو اس کا نیا نام عبدالعزیز رکھا گیا۔ جب وہ جیل سے باہر آیا تو اسے چیمپئن باکسر نے چیلنج کیا، باہر آیا تو دوسرے جو چیمپئن تھے باکسر میں تو انہوں نے چیلنج کیا، اس نے قبول کر لیا، حالانکہ جیل میں سے نکلا ہے۔ مقابلے سے پہلے دونوں کا انٹرویو اخبار میں شائع ہوا۔ اس عاجز نے بیرون ملک میں ان کا انٹرویو خود پڑھا ہے، مخالف باکسر نے، جس نے چیلنج کیا تھا کہ میرے ساتھ کون کشتی لڑے گا، اور یہ جو جیل میں سے نکلا تھا تو وہ مخالف باکسر نے باچوڑا یعنی بڑا انٹرویو دیا کہ میں اس کی ناک توڑ دوں گا، میں اس کے بازو توڑ دوں گا اور اتنا ماروں گا کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ یہ باکسر انٹرویو دے رہا ہے تو بولے تم کیا کرو گے، تو میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، سمجھے۔ اور جب انہوں نے یہ سب اس نے بولا مخالف والے نے، اور جب وہ آدمی جو مائک نائسن جو عبدالعزیز سے انٹرویو لیا تو اس نے ایک ہی بات کہی، کیا کہی کہ یہ تو پپو ہے۔ کیا کہا؟ یہ تو پپو ہے۔ بس اس نے ایک ہی جواب دیا اور اپنے ذہن کو ٹینشن تناؤ سے فارغ رکھا، اور ایسے ہی ہوا کہ نائسن نے اپنے حریف کو 2-3 منٹ میں شکست دے دی۔ وہ باکسر جو برابر اپنے پریکٹس کرتا، جب انٹرویو کا میں اس کے ناک توڑ دوں گا، میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا، میں اس کا یہ کر دوں گا، اور اس سے جب پوچھا گیا تو کہا وہ تو پپو ہے، یعنی بچہ ہے، بس اتنا انٹرویو دیا۔ تو دیکھو اس کی سوچ کیا تھی، منفی مثبت سوچ تھی۔ اس نے خاموش رہا، کہا وقت آئے گا کہ دیکھا جائے گا، ابھی سے ڈنگے مارنے کیا ضرورت ہے، بڑی ہوشیاری مارنے کی، ہم یوں کریں گے ہم یوں کریں گے۔ جو پہلے سے زیادہ بولتے ہیں نا وہی کام کم کرتے ہیں، اور جو کم بولتے ہیں وہ کام زیادہ کرتے ہیں۔ سو گئے سر؟ جو کم بولتے ہیں وہ کام زیادہ کرتے ہیں۔ جی بائبل میں ایک واقعہ لکھا تھا، وہ طالوت کا اور جالوت کا واقعہ۔ آدمی کی سوچ مثبت ہونی چاہیے، مثبت سوچ سے اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے دوسروں کا بھی، کیونکہ خیر خواہی مثبت سوچ میں پوشیدہ ہے، خیر خواہی مثبت سوچ میں پوشیدہ ہے۔ الدین النصیحہ، دین سراسر کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ دیکھو دین پورا کا پورا مثبت سوچ ہے، سمجھے؟ الدین النصیحہ سراسر خیر خواہی، مومن اپنا بھی خیر خواہ ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے۔ ایمان کی لازمی شرط ہے کہ ایمان والا دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ایمان والا اپنے بھائی کا کیا ہوگا؟ خیر خواہ، یعنی اچھا سوچنے والا ہوگا، اور ایمان والا اپنے بھائی کا برا سوچے تو یہ منفی سوچ ہے۔ تو حدیث میں کیا فرمایا؟ ایمان والا یعنی دین والا وہ ہمیشہ دوسروں کا اچھا سوچے گا۔ بدخواہی ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، بدخواہ اپنے ایمان کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ ایک آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی، لیکن آپ نے اسے جواب میں دعا دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو کچھ اس میں ہوتا ہے۔ ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو کچھ اس میں ہوتا ہے۔ جو کچھ اس میں تھا اس نے باہر نکالا،
اور جو کچھ مجھ میں تھا میں نے وہی باہر نکالا. سبحان اللہ، کیا بات کہی کہ جو کچھ مجھ میں تھا تو میرے باہر انہوں نے تو گالی دی اور انہوں نے دعا دی. تو مجھ میں تھا تو میں نے وہی باہر نکالا، اس میں تھا اس نے وہی باہر نکالنا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اور فرمان ہے کہ برائی کو اچھائی سے دور کر دو. یہی ہوا نا، برائی کو، منفی سوچ کو مثبت سوچ سے دور کر دو. بھائی یہی ترجمہ ہوا نا. فرمایا برائی کو اچھائی سے دور کر دو. برائی کا بدلہ اگر اچھائی سے دیا جائے تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ اس کا الٹا، پھر دوست بھی دشمن بن جائے گا. برائی کا بدلہ اگر برائی سے دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو ہے ہی نہیں، اسلام کی سوچ ہی نہیں ہے. اسلام کی سوچ تو مثبت ہے کہ برائی اس نے کیا ہے تو تم اب اس کے ساتھ اچھائی کرو، بدلہ مت لو. بدلہ لینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اس کو اچھائی سے دعا دینا، اس کو معاف کرنا، یہ ہے کامیابی کی علامت. مثبت سوچ رکھنے والا آدمی دنیا میں کچھ کر کے جاتا ہے. جو کچھ بھی انسان کر کے جاتا ہے نا، وہ مثبت سوچ. ذکر کرنے والا ہمیشہ مثبت سوچ کا حامل ہوتا ہے. جی، ذکر کرنے والا، مراقبہ کرنے والا، مراقبے سے مثبت سوچ آ جاتی ہے. ارے ذکر و مراقبہ کرنے سے دیکھنا ہماری سوچ بدل جاتی ہے. یہ اصلاح ہو جاتی ہے کہ ہماری منفی سوچ تھی اب مثبت ہو جاتی ہے. پہلے انسان دوسروں کا برا چاہتا تھا، اب اچھا چاہنے والا بن جاتا ہے. مراقبہ سے آپ بھی دل میں پختہ ارادہ کر لے کہ دنیا میں کچھ کر کے مرنا ہے. کچھ کر کے مرنا ہے. عزم مصمم کرنے کے لیے کوئی مقصد متعین کرے کہ مجھے اس مقام تک پہنچنا ہے. ہمیں اس مقام تک پہنچنا ہے. مقصد متعین کر لینے سے آدمی کو کام کرنے کا میدان مل جاتا ہے. یاد رکھو، جس انسان کے سامنے مقصد نہیں ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کام میں کیا کرے گا؟ ہمیشہ کوئی بھی انسان کام کرتا ہے، اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے. ایک انسان بزنس کرتا ہے تو مثال کہتا ہے اس کے سامنے مقصد ہوتا ہے کہ مجھے اس سال کے اندر یہاں تک پہنچنے میں مجھے اپنے بیپار کو اتنا بڑھانا ہے. اب اس نے ایک مقصد پہلے سے سوچ لیا، تو اب کیا کرے گا؟ اب وہ محنت کرے گا. اتنی محنت کرتے کرتے سال کے اینڈ تک دیکھے گا میں مقصد میں کتنا کامیاب ہوا، کہ میں نے اپنے بڑھانا تھا اپنے بزنس کو، وہ کتنا بڑا، جو میں نے سوچا تھا اتنا، یا اس کا آدھا یا اس کا پاؤ. تو مطلب اس نے مقصد لیا تو کام کیا. اور اگر مقصد ہی نہ ہوتا تو جو پہلے دن اس کا بزنس تھا آخر میں بھی وہی ہوگا. اس لیے انسان مقصد بناوے کہ مجھے یہ کام کیوں کرنا ہے. ایک انسان کسی کو دعوت دیتا ہے مثال کے طور پر، مقصد بناوے. مقصد کیا ہے؟ کہ مجھے اس کو دعوت دیتے مجھے قریب کرنا ہے، اور اس کو اللہ کا تعارف کرنا ہے، اور اس کو اللہ سے ملا دینا ہے. تو جب دعوت دینے والے کے سامنے مقصد ہے کہ اس کو مجھے وہاں تک پہنچانا ہے، تو یہ انسان اس پر محنت کرتا رہے گا الگ الگ طریقے سے. لیکن محنت کرنے والے کے سامنے مقصد نہیں ہے، خالی یہ ہے کہ مجھے تو کہا گیا اس کی ملاقات کرنی ہے، جا کر اس نے ملاقات کر لی، 2-4 الفاظ بول دیے اور آ گئے، تو اس کے سامنے مقصد نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ وہ سال بھر بھی ملاقات کرے گا تو اس کا کوئی اثر نہیں نکلے گا. بچوں کی تربیت کرنے میں بھی ایک مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے. بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو پڑھانے کے اندر بھی ہمارے سامنے مقصد ہو کہ ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں. کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ بھئی یہ بچے آج کے بچے ہیں، یہ کل کے جوان ہوں گے، یہ کل کے بڑے ہوں گے، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا کے کس کونے میں ہوں گے، اور یہ کتنے بڑے آدمی بنیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ہمارے سامنے مقصد ہے کہ بچے اتنے بڑے کل بننے والے ہیں، تو آج ہی ان کے دلوں کے اندر ایسا ایمان بھرنا ہے کہ کیسے بھی حالات آئیں گے یہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. تو اگر اس مقصد سے پڑھایا ہے تو یہ بچہ زندگی میں کبھی ایمان نہیں چھوڑ سکتا. حالات کو برداشت کرے گا لیکن ایمان نہیں چھوڑے.
اور اگر ہم نے خالی ایسے ہی پڑھایا دیا اور قرآن ختم کرا دیا، 2-4 مسائل بتا دیے، مقصد سامنے نہیں تھا، تو اب یہ بچے کا ایمان جو ہے نا وہ کمزور ہوگا، وہ حالات میں بہک جائے گا۔ تو دیکھو مقصد سے اتنا فرق پڑتا ہے، اور وہ توجہات جاتی ہے۔ مقصد سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی توجہات اس کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ ہاں، آج ہم سب کام تو کر رہے ہیں، مقصد سامنے نہیں ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو تو زندگی میں کامیابی مشکل ہے۔ اس طرح تو جیسے دنیا میں آئے تھے ویسے ہی گزر جائیں گے۔ لیکن یاد رکھے کہ مقصد متعین کرنے کے لیے سوچ کا مثبت ہونا اور مضبوط قوت ارادی بنیادی شرط ہے۔ اگر منفی سوچ کے ذریعے مقصد کا تعین کیا جائے گا، منفی سوچ کے ذریعے سے، نیگیٹو سوچ سے مقصد کا تعین کیا جائے گا تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوگا۔ مثبت سوچ اور قوت ارادی ول پاور کے ذریعے ناممکن کام بھی ممکن بن جاتا ہے۔ ایک تو سوچ اچھی ہو اور ایک اندر کا قوت ارادی ہو تو انسان بڑے بڑے مسائل کو حل کر لیتا ہے، پھر وہ حالات سے گھبراتا نہیں۔ اٹلی کا ایک ڈاکٹر تھا، بڑا محنتی آدمی تھا، وہ عربی جانتا تھا۔ اس نے عرب حکماء کی عربی کتابوں کا ترجمہ اٹالوی زبان میں کیا۔ اسے اس کام میں 2 سال لگے، اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے تشخیص کی کہ کینسر کا مرض ہے، اور یہ بھی بتایا کہ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک یہ زندہ رہے گا۔ 2 سال کے بعد اس کی موت ہو جائے گی۔ اب وہ بستر پر آرام کی حالت میں تھا۔ اس کے دل میں امید پیدا ہوئی کہ کاش میں عرب حکماء کی باقی کتابوں کا ترجمہ بھی اپنی اٹالی زبان میں کر دوں۔ دیکھو، حالانکہ کینسر کا اس کو بتا دیا گیا، 2 سال کی زندگی بتائی، لیکن اس کی سوچ دیکھو۔ اس نے سوچا میں ویسے بستر پر پڑا ہوں تو لاؤ میں پڑے پڑے بھی ان عرب حکیموں کی کوئی باتیں جو ہے عربی میں ہیں، میں اس کو اٹالی زبان میں اس کا ترجمہ کر دوں، اپنی اٹالی زبان میں کر، تاکہ مخلوق کو فائدہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ترجمہ کرنا ہے۔ اس نے لائبریری میں سے عرب حکماء کی بہت سی کتابیں منگوا لی جو کہ طب اور حکمت سے متعلق تھی۔ جب ان کی چھان بین کی کہ کون سی کتابیں اہم ہیں جن کا ترجمہ ہونا چاہیے، تو وہ کتابیں اس نے الگ کر لی اور انہیں گنا تو وہ کتابیں 80 کتابیں تھی کہ جس کا ترجمہ کرنا ہے۔ دیکھا، 80 کتابیں تھی۔ اب وہ ترجمہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا، حالانکہ وہ بیمار تھا، کینسر کا شدید مرض تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اسے موت سر پر منڈلاتی تھی۔ آج ہم کینسر کو سن لیتے ہیں تو اسی وقت سے ہم بالکل سمجھو آدھی طاقت تو چلی گئی اور دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن جب اچھی سوچ والا انسان ہوتا ہے وہ تو سوچتا ہے کہ لاؤ جاتے جاتے کچھ کام کر کے جاؤ، تو اسے موت سر پر منڈلاتی نظر آتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اس عظیم کام کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ اس نے ترجمہ شروع کر دیا۔ اس سے ہر دن وقت کے کم ہونے کا احساس بھی دامن گیر تھا کہ ہاں میرا وقت تو بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، لیکن اپنے کام میں لگا رہا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس نے پورے 2 سالوں کے اندر 80 کتابوں کا ترجمہ اٹالی زبان میں مکمل کر لیا۔ دیکھو کیسی سوچ ہوگی، کتنی زبردست اس کی قوت ارادی ہوگی کہ کرنا ہے۔ موت تو موت سے کیا گھبرانا ہے۔ اس نے بھی سوچ لیا کہ موت تو آنے والی ہے، کچھ کام کر کے تو جاؤ۔ یہ انسان ہمت رکھے کہ ہمیں کام کر کے جانا ہے۔ آج اس ڈاکٹر کو دنیا کا سب سے بڑا ترجمان مانا جاتا ہے، ٹرانسلیٹر مانا جاتا ہے، اور میں آج بھی اس شخص کا نام لکھا ہوا ہے ورلڈ ریکارڈ میں۔ ورلڈ ریکارڈ میں آج بھی اس شخص کا نام لکھا ہوا ہے۔ اسے یہ اعزاز اس لیے ملا کہ اس کے پیچھے مثبت سوچ کی قوت کار فرما تھی۔ اس نے سوچا کہ چلے تو جانا ہی ہے تو یہ 2 سال کیوں ضائع ہو، فارغ رہنے سے مصروف رہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ بہت سے لوگ ان کے پاس کام نہیں ہوتا ہے،
تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ بھائی کام نہیں ہے تو کسی دوست سے یا کسی سے دوستی کر کے اس کی دکان پہ اس کی ہیلپ کرو. کسی کے کام تو آ جاؤ. کام نہیں ہے تو بیٹھے بیٹھے زیادہ بگڑوں گے. اس سے اچھا ہے کہ کسی کے پاس جا کر اور وہاں پر صبح سے شام تک اپنے وقت کو لگاؤ, محنت کرو, کچھ سیکھو. تو یہ کام ہوا, چاہے ہمیں کچھ نہ ملا لیکن اس عمل پر اللہ مجھے کہیں نہ کہیں روزی دے گا. اور بیٹھے رہوں گے تو زندگی اور بگڑے گی اور سستی ہوگی. اس لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں, وقت کو ضائع مت کرو. تو دیکھو اس کے پاس زندگی 2 سال کی تھی اور کام کتنا لیا, 8-10 سال کا کام لیا, کیونکہ 80 کتابیں تھی تو کام زیادہ لیا, زندگی کم تھی تو ابھی کتنا مشغول ہوگا بتاؤ. تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس 24 گھنٹے ہے لیکن کام لینے کا 48 گھنٹے کا. کام کتنے کا, 48 گھنٹے کا کام ہوگا, 48 آور کا کام. تو 24 گھنٹہ ہمیں ملا ہے تو اب انسان کتنا بیزی رہے گا بتاؤ. تو ایسا بیزی رہنا چاہیے کہ کچھ نہ ہو تو عبادتیں بھی ہے, ذکر و اذکار بھی ہے, قرآن کی تلاوت ہے, دعا میں مشغول ہو جاؤ. تو یہ بھی ایک کام ہے. تو وہ بھی نہیں کرنا, نہ قرآن پڑھنا, نہ کچھ نہیں, بیٹھے رہنا. تو یہ کیا ہے, یہ بیکار چیز ہے. تو اس نے سوچا کہ چلے جانا تو ہے ہی ہے, تو 2 سال کیوں ضائع ہو, فارغ رہنے سے مصروف رہنا بہتر ہے. پھر اس کے سامنے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر عرب حکمہ کی ان اہم ترین کتابوں کا ترجمہ ہو گیا تو علم کا ایک بہت بڑا خزانہ اٹالوی زبان میں آ جائے گا. چنانچہ اس کی جوان ہمتی نے ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دیا. اللہ اکبر. چلو بس.